السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَنَّفَ الْآخَرُونَ مِنَ الْأَئِمَّةِ صِحَاحًا مِثْلَ صحیح ابن خزیمہ الَّتِی یُقَالُ لَهُ امام الائمہ، اور دیگر ائمہ نے بھی کتب صحاح تصنیف کی ہیں۔ صحاحن کا مطلب وہ کتابیں جو صحیح احادیث پر مشتمل ہیں، یعنی کتباً صحاحن۔ اور دیگر ائمہ نے بھی کتب صحاح تصنیف کی ہیں، مثلاً ابن خزیمہ کی صحیح ابن خزیمہ، مثلاً ابن خزیمہ کی صحیح الذی یقال لہ امام الائمہ، یعنی وہ ابن خزیمہ جنہیں امام الائمہ کہا جاتا ہے۔ ان کا نام ابو بکر محمد بن اسحاق ابن خزیمہ نیشا پوری شافعی ہے۔ یہ امام الائمہ ہیں، انہوں نے 140 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ 311 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ شیخ ابن حبان، اور وہ ابن حبان کے شیخ ہیں۔ وقال ابن حبان فی مدحہ، اور ابن حبان نے ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہا، ان کی تعریف میں فرمایا ما رأیت علی وجہ الارض احدا احسن فی صناعت السنن واحفظ بالالفاظ الصحیحہ منہ، کأن السنن والاحادیث کلها نصب عینیہ، یا نصب عینیہ، نون پر زبر اور نون پر پیش دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ابن حبان نے ان کی مدح میں فرمایا میں نے روئے زمین پر فن حدیث میں ان سے بہتر اور حدیث کے الفاظ صحیحہ کو ان سے زیادہ یاد رکھنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا تھا کان سنن والاحادیث کلھا، ایسا لگتا تھا کہ تمام سنن و احادیث ان کے پیش نظر ہیں۔ نصب عینی ہے یا نصب عینی ہے، ان کے دونوں آنکھوں کے سامنے قائم کر دی گئی ہیں، رکھ دی گئی ہیں، یعنی ان کے پیش نظر ہیں۔ وہ مثلا صحیح ابن حبان تلمیذ ابن خزیمہ، اور جیسے ابن حبان کی صحیح تلمیذ ابن خزیمہ، یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، یعنی ہوا تلمیذ ابن خزیمہ، وہ ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں۔ ثقۃ ثبت فاضل امام فہام، وہ ثقہ، ثبت، فاضل، امام اور احادیث کی خوب سمجھ رکھنے والے ہیں، احادیث خوب سمجھنے والے ہیں۔ تو یہ ابن حبان ہیں۔ ان کا نام ابو حاتم محمد ابن حبان ابن احمد تمیمی بستی ہے۔ کان ابن حبان وقال الحاکم کان ابن حبان من اوعیۃ العلم واللغۃ والحدیث والوعظ وکان من عقلاء الرجال۔ حاکم نے فرمایا، یعنی حاکم حدیث ابو عبداللہ نیشا پوری نے فرمایا کان ابن حبان من اوعیۃ العلم، اوعیہ یہ وعاؤن کی جمع ہے،
الوعاء کا معنی ہوتا برتن، ظرف۔ تو حاکم نے فرمایا کہ ابن حبان علم یعنی علم دین یا علم فقہ، لغت، حدیث اور واعظ کے ظروف میں سے تھے، یعنی ان سب کا وہ سرچشمہ تھے، ان کا وہ خزانہ تھے۔ وَكَانَ مِنْ عُقَلَاءِ الرِّجَالِ، اور وہ اپنے دور کے بڑے دانشور تھے، وہ عقل مند لوگوں میں سے تھے، دانشوروں میں سے تھے۔ ومثل صحیح الحاکم ابی عبداللہ النیسابوری الحافظ الثقۃ المسمى بالمستدرک، اور جیسے حاکم، دو وصف ان کا آخر میں ہے، الحافظ اور الثقہ، ترجمے میں اس کو شروع میں کر لیتے ہیں، اور جیسے حاکم، حافظ، ثقہ ابو عبداللہ نیشاپوری کی صحیح المسمى بالمستدرک، جس کا نام مستدرک ہے۔ وقد تطرق فی کتابہ ھذا التساہل، التساہل تطرق کا فاعل، یعنی وقد تطرق فی کتابہ ھذا التساہل واخذوا علیہ وقالوا، ان کی اس کتاب میں تساہلی اور سستی کو راہ مل گئی، یعنی سستی واقع ہو گئی، تساہلی واقع ہو گئی۔ وَأَخَذُوا عَلَيْهِ، اور اس سستی پر، اس تساہلی پر محدثین نے گرفت کی، وقالوا، اور کہا۔ اب کیا کہا انہوں نے؟ قالوا ابن خزیمہ وابن حبان امکن واقوی من الحاکم، اور کہا ابن خزیمہ اور ابن حبان حاکم سے زیادہ بلند رتبہ اور قوی حافظہ والے ہیں۔ وَأَحْسَنُوا وَأَلْطَفُوا فِي الْأَسَانِيدِ وَالْمُتُونِ، اور اسانید و متون میں بھی ان سے بہتر اور باریک بھی ہیں۔ تو یہ محدثین نے گرفت کی اور اس طرح کی بات کہی۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کتاب میں تساہلی واقع ہو گئی، سستی واقع ہو گئی، وہ تساہلی کیا ہے، سستی کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ ان کی کتاب میں کہیں کہیں ایسا ہو گیا ہے کہ انہوں نے بعض احادیث موضوعہ کو صحیح قرار دے دیا، جیسے یہ حدیث ہے، حدثنا ابو علی الحافظ انبا محمد بن محمد بن سلیمان حدثنا عبد الوهاب بن ضحاک حدثنا شعیب بن اسحاق عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة، یعنی النساء، وعلموهن المغزل وسورة النور۔ یہ حدیث ہے جس کو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ، یعنی یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اس کی سند صحیح ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کی تخریج اپنی کتاب میں نہیں کی، حالانکہ یہ موضوع ہے۔ موضوع کیسے ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے، یعنی حاکم نے عبد الوہاب ابن ضحاک کے طریق سے روایت کیا، اور وہ عبد الوہاب ابن ضحاک واضع الحدیث ہے۔ اس کے بارے میں ابو داؤد نے فرمایا کانا یضع الحدیث قد رأیتہ، یعنی وہ حدیث گڑھتا تھا، میں نے اسے دیکھا ہے۔ اور صالح ابن محمد نے فرمایا منکر الحدیث عامت حدیث ہی کذب، یعنی وہ تو منکر ہے حدیث میں،
اس کی عام حدیثیں جھوٹ ہیں، کذب ہیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں ان کی کتاب میں آ گئی ہیں، ان باتوں پر محدثین نے گرفت کی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ بات کہی ہے کہ ابن خزیمہ اور ابن حبان حاکم سے زیادہ بلند رتبہ اور قوی حافظہ والے ہیں۔ وہ مثل المختارۃ للحافظ ضیاء الدین المقدسی، اور جیسے حافظ ضیاء الدین مقدسی کی کتاب المختارہ، وہو ایضا خرج صحاحا لیست فی الصحیحین، انہوں نے بھی ان احادیث صحیحہ کی تخریج کی ہے جو صحیحین یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ گویا ان کا عمل بھی ویسا ہی ہے جیسا حاکم نے المستدرک میں کیا ہے، مگر ان کی کتاب المختارہ بلند رتبہ ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے محدثین نے فرمایا وقالوا کتابہ احسن من المستدرک، اور محدثین نے فرمایا ان کی کتاب مستدرک سے بہتر ہے، یعنی حاکم کی مستدرک سے بہتر ہے۔ یہ حافظ ضیاء الدین مقدسی، ان کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن عبد الواحد مقدسی دمشقی حنبلی ہے۔ یہ بیت المقدس کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں مقدسی کہا جاتا ہے۔ 643 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی بہت سی تصنیفات ہیں، انہی میں سے ایک تصنیف ہے الاحادیث المختارہ، جس کو یہاں کہا المختارہ۔ اس کا پورا نام کیا ہوا؟ الاحادیث المختارہ۔ ومثل صحیح ابن عوانہ وابن السکن، اور جیسے ابن عوانہ کی صحیح، ابن عوانہ کون ہے؟ ان کا نام یعقوب ابن اسماعیل ابن ابراہیم ہے۔ یہ شافعی فقیہ بھی ہیں، 316 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو حدیث میں بھی ان کی ایک کتاب ہے جس کا یہاں ذکر ہے، جس ابن عوانہ کی صحیح، وابن السکن، اور ابن السکن کی صحیح۔ ابن السکن کون ہے؟ وہ ابو علی سعید بن عثمان بن سعید بن سکن بغدادی، ان کی وفات 353 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور فرمایا والمنتقى لابن جارود، اور ابن جارود کی المنتقى۔ تو ابن جارود کون ہے؟ وہ ابو محمد عبداللہ ابن علی ابن جارود نیشا پوری ہیں، 307 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْكُتُبُ كُلُّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالصِّحَاحِ، اور یہ تمام کتابیں جن کا انہوں نے ذکر کیا، جن میں سے بعض کتابیں آپ نے کل کے سبق میں پڑھ لی اور بعض کتابیں آج پڑھی ہیں، یہ تمام کتابیں، یہ کل 7 کتابیں ہوئی ہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، حاکم کی مستدرک، اور حافظ ضیاء الدین کی کتاب الاحادیث المختارہ، اور صحیح ابن عوانہ، صحیح ابن السکن، اور المنتقى لابن جارود، یہ 7 کتابیں ہوں۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کلها مختصة بالصحاح، یہ تمام کتابیں، یہ سب کتابیں صحاح کے ساتھ مختص ہیں، یعنی ان کتابوں کے مؤلفین نے احادیث صحیحہ کے بیان کے لیے یہ کتابیں لکھی۔ ولیکن جماعت انتقدوا علیہا تعصبا او انصافا، مگر ایک جماعت نے ان پر از راہ تعصب یا بنظر انصاف تنقید کی ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم واللہ عالم، یعنی جنہوں نے تنقید کی ہے
اب یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ انہوں نے تنقید از راہ تعصب کی ہے یا بنظر انصاف تنقید کی ہے، کیونکہ ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے، تو ممکن ہے ان کی تنقید اس لیے ہو کہ وہ بڑے علم والے ہیں، اور اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں تعصب ہے، عناد ہے۔ واللہ عالم، حقیقت حال کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اب اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحائے ستہ کے بارے میں بیان کرنے کے لیے ایک الگ سے فصل قائم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فصل، تو چونکہ اس فصل میں صحائے ستہ کتب ستہ کا بیان ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ھذا فصل فی الصحاح الست، یہ فصل ہے صحائے ستہ کے بیان میں۔ الکتب الستۃ المشہورۃ المقررۃ فی الاسلام یقال لها الصحاح الست، وہ 6 کتابیں جو اسلام میں مشہور و معتمد علیہ ہیں، المقررہ فی الاسلام، اسلام میں مقرر ہے، معتمد ہے، یقال لها الصحاح الست، جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ صحاح ستہ ہیں کون سی کتابیں؟ کہتے ہیں صحیح البخاری وصحیح مسلم والجامع للترمذی والسنن لابی داود والنسائی وسنن ابن ماجہ وعند البعض الموطا بدل ابن ماجہ۔ وہ 6 کتابیں کون کون ہیں؟ تو وہ 6 کتابیں یہ ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں۔ بخاری شریف کا نام تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگ نہ بتا سکیں۔ بخاری شریف کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ ہے صحیح بخاری۔ جامع ترمذی، جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کی تمام قسمیں جمع ہوں۔ سنن ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں سنن وہ کتاب ہے جو ابواب فقہ کی ترتیب پر ہو۔ تو سنن ابو داؤد، یہ ابو داؤد کا نام سلیمان ابن اشعث ابن اسحاق سجستانی ہے، یہ 2201 ہجری میں پیدا ہوئے اور 275 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نسائی، یہ نام آپ کے سامنے بار بار آئے گا، سنن نسائی، سنن نسائی، کچھ لوگ پڑھتے ہیں نسائی، کچھ نسائی، یہ ہے کیا؟ یہ نون کے فتحے کے ساتھ نسائی ہے، کیونکہ یہ منسوب ہے خراسان کے ایک شہر نسا کی طرف، تو یہ ہے سنن نسائی، اس شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے، نسا کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ نسائی نون کے فتحے کے ساتھ ہے۔ ان کا نام ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب ابن علی نسائی ہے۔ یہ 215 ہجری میں پیدا ہوئے اور 303 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یہ بھی شافعی تھے۔ سنن ابن ماجہ بھی انہی میں سے ہے۔ ابن ماجہ کا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی ہے۔ یہ 273 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ 6 کتابیں ہو گئیں، لیکن بعض محدثین نے ابن ماجہ کی جگہ موطا کو رکھا ہے۔ میں نے فرمایا وعند البعض الموطا بدل ابن ماجہ، اور بعض کے نزدیک ابن ماجہ کی جگہ موطا ہے، یعنی موطا امام مالک۔ تو بعض محدثین نے موطا کو سنن ابن ماجہ کی جگہ صحاح ستہ میں 6ٹھی جگہ رکھا ہے۔ وہ صاحب جامع الوصول اختار الموطا،
اور صاحب جامع الاصول نے بھی موطا کو اختیار کیا، یعنی صحاح ستہ میں چوتھے نمبر پہ موطا کو رکھا انہوں نے۔ یہ صاحب جامع الاصول کون ہے؟ ان کا نام ہے امام مجد الدین ابن اثیر۔ وفی هذه الكتب الاربعه اقسام من الاحاديث من الصحاح والحسان والضعاف، اور ان چار کتابوں میں، یہ کون چار کتابیں ہیں جن کا ذکر آخر میں ہوا ہے؟ ان 6 کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو نکال دیجئے تو باقی جو 4 کتابیں بچتی ہیں، ان 4 کتابوں میں صحیح، حسن، ضعیف ہر قسم کی حدیثیں موجود ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہر قسم کی حدیثیں موجود ہیں تو صحاح ستہ میں انہیں کیوں شامل کیا گیا؟ تو اس کا جواب دیا، وہ تسمیتها بالصحاح الست بطریق تغلیب، اور ان سب کتابوں کو صحاح ستہ سے موسوم کرنا بطور تغلیب ہے، یعنی احادیث صحیحہ یا کتب صحیحہ کو غلبہ دے دیا گیا اور ان کتابوں کا بھی وہی نام ہو گیا جن میں خالص احادیث صحیحہ نہیں ہے، تو تغلیباً یہ نام رکھ دیا گیا ان کا صحاح ستہ۔ وسمى صاحب المصابيح احاديث غير الشيخين بالحسان وهو قريب من هذا الوجه قريب من المعنى اللغوي او هو اصطلاح جديد منه۔ اور صاحب مصابیح ان کا نام ہے ابو محمد حسین بن مسعود فرہ بغوی، اور کتاب کا پورا نام ہے مصابیح السنہ، جس کی نئی ترتیب اور تہذیب کی مشکات المصابیح ہے جو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو صاحب مصابیح نے شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ کی احادیث کو حسان کا نام دیا، جو شیخین کی احادیث ہیں انہیں صحاح کا نام دیا، اور جو ان کے علاوہ اور ائمہ کی حدیثیں ہیں انہیں حسان کا نام دیا۔ وہ قریب من هذا الوجه، کہتے یہ نام دینا بھی اس وجہ سے قریب ہے، یعنی تغلیب سے قریب ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نام رکھنا بھی تغلیباً ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے ان 6 کتابوں میں حسان زیادہ ہیں تو اس کے حساب سے سب کا نام حسان رکھ دیا، یا حسان کو غلبہ دیا اور صحاح کو بھی حسان میں شامل کر لیا۔ قریب من المعنى اللغوی، اور معنی لغوی سے بھی قریب ہے۔ معنی لغوی کیا ہے؟ حسان یہ حسن کی جمع کے طور پر بولتے ہیں، عمدہ حدیث ہے ایک ہے تو حسن کہتے ہیں اور کئی ایک ہے تو حسان کہتے ہیں اسے۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ ضد ہے قبیح کی، تو جو احادیث ان حضرات نے جمع کی ہیں وہ قبیح ہے نہیں، بلا شبہ کیا وہ حسان ہے، تو معنی لغوی کے بھی یہ قریب ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ یہ ان کی نئی اصطلاح ہے جو عام محدثین کی اصطلاح سے الگ ہے، یعنی عام محدثین صحاح کے لیے الگ لفظ رکھتے ہیں، حسان کے لیے الگ اور ضعاف کے لیے الگ، لیکن انہوں نے صحاح کو بھی حسان میں شامل رکھا ہے، یہ ان کی نئی اصطلاح ہے۔ وقال بعضهم کتاب الدارمی احرا وعلیق بجعلہ سادس الکتب، اور بعض محدثین نے فرمایا دارمی کی کتاب صحاح ستہ میں 6ٹھی کتاب بنانے کے زیادہ لائق اور مناسب ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ دارمی کی کتاب کو 6ٹھی کتاب بنایا جائے صحاح ستہ میں؟ لأن رجالہ اقل ضعفا، اس لیے کہ اس میں ضعیف روات کم ہیں۔ لأن رجالہ اقل ضعفا، اس لیے کہ اس میں ضعیف روات کم ہیں، ان کی تعداد کم ہے۔ ووجود الاحادیث المنکرۃ والشاذۃ فیہ نادر، اور اس میں منکر اور شاذ احادیث بھی
نادر ہے، یعنی بہت کم ہے۔ وَلَهُ أَسَانِيدُ عَالِيَةٌ، اس کی سندیں بھی عالی ہیں۔ وَثُلَاثِيَاتُهُ أَكْثَرُ مِنْ ثُلَاثِيَاتِ البخاری، اور اس کی ثلاثیات بخاری کی ثلاثیات سے زیادہ ہے۔ تو یہ امور ہیں جن وجہ سے بعض محدثین نے فرمایا کہ دارمی کی کتاب یہ کتب ستہ میں چھٹی کتاب بنانے کے زیادہ لائق اور زیادہ مناسب ہے۔ اب کہہ رہے ہیں اس کی سندیں عالی ہیں، تو سند کے عالی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سند کے عالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتصال کے باوجود روات کم، یعنی سند میں سے کسی راوی کو حذف نہ کیا جائے، مگر اس کے باوجود راوی اور سرکار کے درمیان افراد وسائط بہت کم ہوں، تو جس میں جتنے کم ہوں گے وہ سند اتنی عالی ہوگی، اور اس کے مقابل جس سند میں روات جتنے زیادہ ہوں گے اسے نازل کہا جائے گا، وہ نازل ہوگی سند۔ اور ثلاثیات بھی بخاری کی ثلاثیات سے زیادہ ہیں، تو ثلاثی کا مطلب کیا ہوتا ہے محدثین کی اصطلاح میں؟ کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں ثلاثی وہ سند ہے جس میں اتصال کے باوجود صرف 3 راوی، یعنی نقل کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہوں، 3 افراد ہوں۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے دارمی نے اس طرح روایت کیا ہے: اخبرنا ابو عاصم عن یزید بن ابی عبید عن سلمۃ بن الاکوع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث یوم عاشوراء رجلا من اسلم ان اليوم یوم عاشوراء فمن كان اکل او شرب فلیتم بقیۃ یومہ ومن لم یکن اکل او شرب فلیصمہ۔ یہ حدیث روایت کی، یہ سند جو ہے ثلاثی ہے، اس لیے کہ اس میں امام دارمی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، ایک ابو عاصم ہے، ایک یزید ابن ابو عبید اور تیسرے سلمہ ابن الاکوع، بس یہ 3 واسطے ہیں، اسے ثلاثی کہا جاتا ہے۔ تو جو ثلاثیات دارمی میں ہے وہ بخاری کی ثلاثیات سے زیادہ ہیں۔ بخاری کی ثلاثیات کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 20 سے زیادہ ہیں، تو ظاہر دارمی میں اور زیادہ ہوں گی۔ وَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مِنَ الْكُتُبِ، اور یہ مذکورہ کتابیں جن کا شمار کیا گیا ابھی، یہ مذکورہ کتابیں نہایت مشہور کتابیں، اشہر الکتب، یہ کتابوں میں زیادہ مشہور ہیں۔ وغیرها من الکتب کثیرۃ شہیرہ، اور ان کتابوں کے علاوہ بھی بہت سی مشہور کتابیں ہیں۔ وَلَقَدْ أَوْرَدَ السُّيُوطِي فِي كِتَابِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ مِنْ كُتُبٍ كَثِيرَةٍ يَتَجَاوَزُ 50 مُشْتَمِلَةً عَلَى الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَالضِّعَافِ۔ امام سیوطی نے، یہ امام سیوطی کون ہے؟ ان کا نام جلال الدین عبد الرحمن ابن ابو بکر ابن محمد سیوطی ہے۔ یہ 849 ہجری میں پیدا ہوئے اور 911 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ یہ اتنے پائے کے محدث، فقیہ اور اتنے بڑے عالم دین تھے کہ تقریباً ہر فن میں ان کی تصنیفات موجود ہیں۔ تو وہ امام سیوطی جن کی تصنیفات تقریباً ہر فن میں موجود ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جمع الجوامع میں بہت سی کتابوں سے حدیثیں نقل کی ہیں، اور سیوطی کی کتاب جمع الجوامع من کتب کثیرہ، بہت سی کتابوں سے
جمع الجوامع میں حدیثیں نقل کی ہیں۔ یتجاوز 50، یعنی اتنی زیادہ کتابوں سے احادیث نقل کی ہیں جن کی تعداد 50 سے زائد ہے، جو کتابیں 50 سے زائد ہوتی ہیں۔ انہی کتابوں میں مسند ابو داؤد طیالسی بھی ہے، مصنف عبد الرزاق بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ بھی ہے، اور معجم الطبرانی بھی ہے، اور دیگر کتابیں 50 سے زائد ہیں۔ مشتملۃ علی الصحاح والحسان والضعاف، اور وہ کتابیں، حالت یہ ہے کہ وہ کتابیں صحیح، حسن اور ضعیف احادیث پر مشتمل ہیں۔ وقال، انہوں نے ان کتابوں سے احادیث نقل کی اور فرمایا، ما اوردت فیہا حدیثا موصوما بالوضع اتفق المحدثون علی ترکہ وردہ، میں نے اس کتاب میں کوئی ایسی حدیث ذکر نہیں کی ہے جسے موضوع کہا جاتا ہو، جس کا نام موضوع رکھا جاتا ہو، اور اس کے ترک اور رد پر تمام محدثین متفق ہوں، ایسی میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں ذکر نہیں کی ہے، نہیں رکھی ہے۔ واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ وذکر صاحب المشکات فی دیباجت کتابہ جماعۃ من الائمۃ المتقنین، اور صاحب مشکات نے اپنی کتاب کے دیباجہ یعنی مقدمے میں ماہر ائمہ حدیث کی ایک جماعت کا ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے صاحب مشکات نے ماہر ائمہ کی ایک جماعت کا ذکر کیا ہے۔ اب وہ اس جماعت میں کون کون لوگ ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں، وہم البخاری و مسلم والامام مالک والامام الشافعی والامام احمد بن حنبل والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی والدارقطنی والبیہقی والرزین، ان کا نام ذکر کیا، یعنی امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، دارقطنی، بیہقی، رزین، تو ان کا ذکر کیا، نام لیا ان کا۔ وَأَجْمَلَ فِي ذِكْرِ غَيْرِهِمْ، اور ان کے علاوہ محدثین کا ذکر اجمالاً کیا، یعنی ان کا تو نام لیا اور ان کے تعلق سے کچھ بیان بھی کیا اور باقی کا اجمالاً ذکر کیا۔ اب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وَكَتَبْنَا أَحْوَالَهُمْ فِي كِتَابٍ مُفْرَدٍ مُسَمًّى بِالْإِكْمَالِ بِذِكْرِ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ، اور ہم نے ان کے احوال ایک الگ کتاب میں لکھ دیے ہیں جس کا نام الاکمال بذکر اسماء الرجال ہے۔ ومن اللہ التوفیق وهو المستعان فی المبدأ والمآل، اور اللہ ہی کی جانب سے خیر کی توفیق ہے اور آغاز و انجام یعنی تمام احوال میں اسی سے مدد کی طلب ہے اور اسی کا سہارا ہے۔ تو اب ان کی کتاب کا نام کیا؟ الاکمال بذکر اسماء الرجال، کیونکہ یہ نام ملتا جلتا ہے الاکمال فی اسماء الرجال سے، الاکمال فی اسماء الرجال، اور اس کا نام کیا؟ الاکمال بذکر اسماء الرجال۔ تو اس لیے آگے اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَأَمَّا الْإِكْمَالُ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ لِصَاحِبِ الْمِشْكَاةِ فَهُوَ مُلْحَقٌ فِي آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ، اور صاحب مشکات کی الاکمال فی اسماء الرجال اس کتاب کے آخر میں ضم ہے، اس کے ساتھ وہ شائع ہے۔ تو اب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ مشکات المصابیح کے آخر میں جو اکمال دیکھیں گے وہ اکمال وہ نہیں ہے جو جسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، بلکہ وہ اکمال
فی اسماء الرجال، یہ صاحب مشکات کی تصنیف ہے، یعنی یہ شیخ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی کی تصنیف ہے، اور وہ عرصہ دراز سے مشکات المصابیح کے آخر میں شائع ہو رہی ہے۔ اب یہ مقدمہ آپ کا اختتام کو پہنچا، اب اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ مشکات المصابیح شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔